بسکٹ لائیں بسکٹوں کے ساتھ اور کیکوں کے بسکٹ ساتھ. کھلانے کسے ہیں؟ گورنمنٹ کو کھلانے ہیں فواد چوہدری صاحب کو اچھا مجھے اب یا شہباز شریف صاحب کو؟ اب آپ بھی نہیں گئے اس پریس میں کانفرنس؟ بھی کسی وجہ سے نہیں جا سکا جی. تو اب بات یہ ہے میں ایک بات سمجھنے سے قاصر ہوں. وہ کیا؟ یہ ہمارا وقت کیوں ضائع کیا جا رہا ہے؟ آپ دیکھیں ایک معاملہ عدالت میں ہے، چلیے برطانیہ کی عدالت میں ہو، وہاں کسی کو کان خبر نہیں ہوئی، تفتیش کرائم ایجنسی نے کر دی، قانون ایسا ہے نا، اپنی رپورٹ پیش کر دی. اب دنیا میں یہ تماشا کہیں نہیں لگتا جو ہمارے ملک میں لگ رہا ہے. 3 روز سے ہو تو رہی ہے قوالی. آپ جو ادارے ہیں، جو نیب ہے، ایف آئی اے ہے، وہ اپنا کام کرے اور عدالتوں میں مقدمے جائیں، وہاں فیصلے ہوں. ایسا نہیں ہوتا. اب یہاں شہباز شریف سے اپنی صفائی پیش کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جو لندن میں فیصلہ ہوا ہے اس سے میں بری ذمہ ہو گیا ہوں اور حکومت کی ہیٹی ہو گئی ہے. حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ فیصلہ یہاں کا نہیں ہے. او بھائی یہ پھر عدالت میں جاؤ نا، کوئی خدا خوفی کرو، کوئی مہنگائی پر، کوئی ملاوٹ پر، کوئی ٹریفک پر، کوئی تو مسئلہ حل کرو نا اس ملک کا. کوئی افراط زر، کوئی معیشت، اس پہ تو غور کرو. یہ لگتا رہے کہ یہ تو غزل جواباں غزل والا سلسلہ ہی ہے. آپ وہ اپنا کہہ رہے ہیں فواد چودھری صاحب کہ یہ روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہونی چاہیے. پوچھا گیا تھا نا. تو بھائی آپ عدالت میں جائیں، یہ پوچھا گیا تھا، درخواست دیں وہاں جا جج کے. صاحبان کی طرف سے پوچھا گیا تھا کیا باقی مقدمات میں بھی روزانہ کی بنیاد پر سماعت چاہیں گے؟ ہونی چاہیے. نہیں پوچھا آپ تھا سوال، سنیں نا، جس کا جواب قانون نفی بنا میں دیں، دیا گیا تھا. قانون بنا دیں کہ جو سیاستدانوں کے مقدمات ہیں نا ان کی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوگی. تو جو عام شہری پھنسے عام شہری کو جو جائیں اچھا وہ بیچارے اللہ کے سپرد ہوں، کیونکہ یہ سیاستدانوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے نا. اب آپ غور کر لیجئے فیصل واڈا کا مقدمہ، اس کا کیا ہوا؟ ان کی دوہری شہریت، کبھی اس فورم میں کبھی اس فورم میں، کبھی چونکہ کبھی چنانچہ. ان کا جو فورن فنڈنگ کیس اس کا کیا ہوا؟ اب فواد چودھری صاحب کہتے ہیں اس میں پی ٹی آئی الیکشن کمیشن پر ڈالتی ہے، الیکشن کمیشن آپ مجھے میں تو اس کے حق میں ہوں کہ شہباز شریف صاحب کا مقدمہ ہو، عمران خان صاحب کا مقدمہ ہو، روزانہ کسی روزانہ کی بنیاد پہ ہو، ایک سر فیصلے کریں آپ. اس میں ایک نقطہ تھا وہ ہم واضح کرنا چاہتے ہیں. جو معلومات ملی ہیں، کہا جا رہا تھا کہ جی جو ڈی جی نیب لاہور ہیں وہ 1-on-1 ملے تھے این سی اے کے لوگوں سے جب لندن گئے ہیں اس کیس کے سلسلے میں. تو بتایا گیا نیب ذرائع کی جانب سے کہ یہ اصل میں اس خاص مقصد کے دورہ نہیں تھا، بلکہ ایف پی آر، ایف آئی اے، فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ جو اسٹیٹ بینک ہے، اور نیب، ان اداروں کے افسران ایک وفد کی صورت میں برٹش کونسل کی دعوت پر گئے تھے. وہاں پہ جو یہ ایسے ادارے ہیں ان سے بریفنگ دی، ان کو بریفنگ لی اور میکنزم ایکسچینج کیا کہ ہم کیسے کرتے ہیں، آپ کیسے ان معاملات کو ڈیل کرتے ہیں. اور بھائی بات یہ ہے، اور دوسرا ان کے کوچے سے ایک شام گزرا تب میں پھر یہی روز کا مشغلہ بن گیا. ایسا ہی ہے سر. اب جو نیب کے ہمارے جس طرح وہ اپنے ملزموں کو پکڑتے ہیں، کتنے جو معاملات ہیں جو عدالتوں نے کہہ کر ریمارکس دیے ہیں. اور مجھے تو ایک بار یہ شکیل الرحمان صاحب کا مقدمہ یاد آتا ہے، کیسے ان کو 7-8 مہینے جیل میں رکھا اسی نان ایشو کے اوپر. تو آپ اگر یہ خود یہ کام کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی یہی کام ہوگا. میں ملاقات تو ہوئی نا، بس اس میں افسانہ ہو گیا. پھر کہتے ہیں اس موضوع پر نہیں، اس موضوع پر ہو یا اس موضوع پر ہو، ٹھیک ہے، پکڑے تو گئے نا ملتے ہوئے. بالکل ٹھیک. اچھا اب یہ تماشا چھوڑیں، خدا کے لیے یہ میڈیا ٹرائل ختم کر دیں. نہ الزامات میڈیا میں لے کے آئیں، نہ جوابات لے کے آئیں. جو معاملہ ہے وہ عدالت میں لے کے جائیں اور اپنا کام کریں. آپ چاہ رہے ہیں یہ ہمارے سیاستدان کام کار سے بالکل فارغ ہو جائیں؟ تو دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ تو ان کا کام کا جی یہی ہے. برطانیہ میں ایسے ہوتا ہے. ان کا تو کام کا جی یہی ہے کہ وزیر اعظم کہتے ہیں، الزام لگانا، اس کے علاوہ کام کیا ہے؟ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں برطانوی سیاست کو. تو یہ سیاست ہوتی ہے وہاں. اب انڈیا میں کیا، برطانیہ کو چھوڑے، انڈیا میں کیا ہوتا ہے؟ او بھائی اس طرح کہیں بھی گندے کپڑے روز نہیں دھوئے جاتے. ٹھیک ہے، آپ گندے کپڑے وہاں دھوئیں، اداروں کو خود مختار کریں. اداروں کو تو آپ غلام بنانے میں لگے ہوئے ہیں. ابھی وہ نیب کے چیئرمین ہیں، ان کی تقرری تو آپ کرنا چاہتے ہیں خود بذات خود ثوابدیدی اختیار کے تحت.